اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع نہایت محترم و مکرم و معظم و محتشم ہے، جو کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، مطہر اور منور عنوان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ ان اسما میں سے دو نام بہت مشہور ہیں، ایک ہے اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے رحمان، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافع محشر، دونوں عالم کے ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما مبارکہ مطہرہ میں دو نام بہت مشہور ہیں۔ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے احمد، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذاتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں تو لفظ محمد میں بھی 4 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں ایک تجدید ہے تو لفظ محمد میں بھی ایک تجدید ہے۔ اس میں اللہ نقطوں سے خالی تو اس میں محمد بھی نقطوں سے خالی۔ اس میں اللہ میں ایک سکون تو اس میں محمد میں بھی ایک سکون۔ اس میں اللہ میں ایک حرف مقرر ہے تو اس میں محمد میں بھی ایک حرف مقرر ہے۔ اس میں اللہ کے اعداد 66 جفت ہیں تو اس میں محمد کے اعداد 92 جفت ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالق عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکھا تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بے نظیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی بھی بے مثل ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی کے ذہن میں اس اسم گرامی کا خیال تک نہ گزرا تھا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا تو کاہنوں، نجومیوں اور اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور فضیلتیں سنائیں۔ لوگوں نے اس نئے نبی منتظر کی حرص و طمع میں اپنی اولاد کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسم محمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس اسم گرامی میں 4 حرف ہیں۔ میم، اس کے معنی ہے امن اور امانت والا۔ ہاں، جس کے معنی ہے حبیب خدا۔ میم ثانی کا معنی ہے ممنون و مبارک۔ دال، جس کے معنی ہے دین کی علامت۔
گویا جو ذات امن اور امانت والا ہو، خدا کا حبیب ہو، جس کی آمد باعث ممنون و مبارک ہو، جو ہستی دین کامل و اکمل کی علامت ہو، اس عظیم و کریم ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس میں محمد کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ تعریف کے اوصاف پائے جائیں، اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف آج تک ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی، ساری اولاد آدم میں آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں انسان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، ملائکہ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، حیوانات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، نباتات جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جمادات جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، عرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، انبیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اولیاء جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، متقی جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، اصفیاء جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، سارا جگ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتی ہوں جس کی تعریف خود رب العالمین کرے اس عظیم ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے، لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ جو لوگ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے سے انکار کرتے ہیں وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہونٹ ملائے لے کر دکھائیں۔ لفظ محمد منہ سے نکلتے ہی نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو چوم لیتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور سمجھیں کہ نیچے والا ہونٹ اوپر سے ملتا ہے، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نیچے والوں کو اوپر والی ذات سے ملانے کے لیے دنیا میں تشریف لائی۔ میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی، کیونکہ میں نے نام محمد لکھا بہت ہے، چوما بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔